سامنے دیکھو مولانا عمر بیٹھے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، آگے جاؤ مولانا حبیب اللہ بیٹھے ہیں دیوبند کے فارغ التحصیل۔ آپ کے علاقے کے بھی علماء ہوں گے جن کی خدمات کے صدقے آج بھی تیرے مدارس آباد ہیں۔ 1985 میں جب پہلی بار مجھے حج نصیب ہوا، میزاب رحمت کے سامنے میں نے مشاہدہ کیا ڈاکٹر صاحب 5 علماء کرام حرم کعبہ میں میزاب رحمت کے سامنے مطاف میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھا رہے تھے، اور 5 علماء کا تعلق آپ کے ضلع مظفر گڑھ سے تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ الاسلام محدث جلیل حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزہ اس وقت وہاں پہنچے حرمین میں، شاہ عرب سے فرمایا کہ حرم مکہ میں بھی قرآن کی کلاسیں ہوں، حرم مدینہ میں بھی قرآن کی کلاسیں ہوں۔ عرب غریب ملک تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے کراچی کے ایک سیٹھ صاحب سے کہا کہ آپ نے تنخواہیں دینی ہیں۔ انہوں نے تنخواہیں دینی شروع کی، مکہ مکرمہ میں بھی قرآن کی کلاسیں شروع ہوئی، مدینہ طیبہ میں قرآن کی کلاسیں شروع ہوئی۔ میں نے خود بارہا جا کر دیکھا، مکہ مکرمہ میں اوپر کی چھت پر تقریباً 20 قراء بیٹھے قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے، جن میں 90% قراء کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اب بھی چلے جائیے مدینہ طیبہ میں جہاں درس قرآن ہو رہے ہیں، ایک ایک چوکی پر لکھا ہوا ہے۔ میں تو جس قاری صاحب کو ملنے گیا، ہر ایک نے بتایا میں پاکستان سے آیا ہوں، وہاں کے مدارس کا میرے پاس فیض پہنچا ہے۔ پاکستانیوں، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا عشر جو مدارس دینیہ کو آپ دیتے ہیں، اس کا فیض اب بھی مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں اگر جاری ہے، تیرے علماء کی محنت کے صدقے جاری ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن قیامت تک رہے گا۔ نبی محمد کے سینے کا نور، آفتاب نبوت کی شعائیں، خوشبو نبوت کی مہکیں، سورج نبوت کی کرنیں، رحمت محمد کے فیوزات اب بھی گنبد خضرا سے، رب کعبہ کی قسم، مدینہ طیبہ سے، گنبد خضرا سے، اماں صدیقہ کے